تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خلق دیا ہے، جسم کو بھی دیا ہے اور روح کو بھی دیا ہے۔ ابتدا میں بتایا جا رہا ہے جسم کا جو خلق دیا گیا ہے، ہر کسی کو ایک تھروٹ دیا گیا ہے اور اسی تھروٹ کی وجہ سے وہ غذا کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتا ہے، ہضم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے اپنے حساب سے ایک خلق دیا گیا ہے۔ ابتدا میں آپ کو جسم والی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز کو کیسے کیسے خلق دیا گیا ہے، بعد میں پھر روح کے خلق کی بات کریں گے۔ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر چیز جو اپنے آپ میں رزق ہے اس کو بھی ایک خلق ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثال دی گندم کی یا گیہوں کی۔ گیہوں رزق ہے انسان کا، لیکن گیہوں کا بھی اپنا ایک رزق ہے۔ اگر وہ رزق اس کو ملے تو پھر وہ گیہوں کی نشوونما ہوگی، گیہوں پیدا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور وہ رزق زمین سے حاصل اس کو ہوتا ہے، جھاڑ کے ذریعے اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ رزق حاصل کر کے پنپتا ہے، گرو ہوتا ہے اور گیہوں بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر وہ رزق اس کو نہ ملے، نیوٹرینٹس اس کو نہ ملے تو وہ پنپ نہیں سکتا، پھر وہ رزق کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر انسان کے حلق میں جاتا ہے، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ پھر انسان ابھی کھانے والا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد انسان بھی آکل سے معقول بن جائے گا، کھانے والے سے کھایا جانے والا بن جائے گا اور مٹی اس کو کھائے گی۔ تو دیکھیے انسان بھی رزق بن گیا۔ تو دنیا میں ہر چیز رزق کھانے والی بھی ہے اور اپنے آپ میں رزق بننے والی بھی ہے۔ اس کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت کے کرشمے ہیں۔ رزق ہارا رزق ہا امیدہد زاں کے گندم بے رضائے چون زہد۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ رزقوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور بغیر رزق کے، بغیر رضا کے گیہوں بھی جو کہ رزق ہے پرورش نہیں پاتا۔ نیست شرح ای سخن را منتہا پارے گفتم بدازاں پارہا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس موضوع کا خاتمہ نہیں ہے، چلتی چلی جائے گی۔ میں نے ایک ٹکڑا بطور مثال تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کو لو، مثال بناؤ اور اسی خطوط پر، اسی لائنز پر دوسری چیزوں کو دیکھتے جاؤ، تو تم کو ہر چیز کے اوپر کے پردے اٹھ کر اس کی حقیقت سامنے آتی چلی جائے گی۔ جملہ عالم آکل و معقول داں، باخیارہ مقبل و مقبول داں۔ عالم میں، دنیا میں ہر چیز کو سمجھو کہ وہ عاقل بھی ہے اور معقول بھی ہے، وہ کھانے والا بھی ہے اور لقمہ بھی ہے، کھائی جانے والی چیز بھی ہے۔ ہر چیز دنیا کی کھانے والی بھی ہے اور کھائی جانے والی بھی ہے۔ ایک وقت تک کھانے والی رہے گی، اس کے بعد پھر کھائی جانے والی بن جائے گی۔ اور جو مقبول لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مقبول ہونے والے، مقرب قسمت والے لوگ، وہ لوگ باقی رہنے والے بن جاتے ہیں۔
باقی دنیا کی ہر چیز کھانے والی ہے اور کھائی جانے والی ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بن گئے، اس کے مقرب بن گئے، اس کی ذات میں فنا ہو گئے، وہ صرف کھانے والے بنیں گے، کھائے جانے والے نہیں بنیں گے۔ ای جہانوں ساکنانش منتشر، وہاں جہانوں ساکنانش مستمر۔ اب اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو فرق ہے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ یہاں کی غذا کھا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی جا کر وہاں کی غذا کھائیں، لیکن دونوں میں فرق بہت رہے گا۔ یہ جو دنیا ہے، ای جہانوں ساکنانش، یہ دنیا اور اس کے ساکن، اس میں رہنے والے، اس کے انہیبیٹنٹس، منتشر، ڈسپرسڈ ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہو جانے والے ہیں۔ وہاں جہانوں ساکنانش مستمر، لیکن دوسری طرف اس جہان کے باشندے اور وہ جہان دونوں بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، کنٹینیوئنگ ہے، اس کے اندر کوئی انتشار نہیں ہوگا۔ این جہانوں عاشقانش منقطع، اہل آن عالم مخلد مجتمع۔ یہ عالم اور اس عالم کے طالب، اس کے چاہنے والے، اس کے عاشق مٹ جانے والے ہیں، منقطع، ٹوٹ جانے والے ہیں، کٹ آف ہو جانے والے ہیں۔ اہل آن عالم، اس عالم کے لوگ، مخلد، خالدین فیہا والے، ایٹرنلائزڈ، وہ رہیں گے مجتمع۔ مجتمع کہتے ہیں یونائٹڈ، ایک جگہ ہو جانے والے۔ فرق یہ رہے گا۔ پس کریمانش او خود را دہد آب حیوانے کہ مانت تعبد۔ کریم وہ ہے، کریم جس کو کہتے ہیں نوبل ون، وہ ہے جو اپنے آپ کو آب حیات پلا دے۔ اب تک فنائیت کی منزل میں ہے، جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ فنا ہے، مورٹیلٹی ہے۔ ہر انسان مورٹیلٹی میں چلا جائے گا جب تک کہ وہ اس میٹیریل ورلڈ سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے، اسپریچول ورلڈ سے اپنے آپ کو منسلک نہ کر لے، وہ مورٹل ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا کے علائق سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو پھر وہ مورٹل سے امورٹل بن جاتا ہے، آب حیات پی لیتا ہے۔ اور وہ آب حیات کیا ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے، کہ مانت تعبد، ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ کر دیتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے معارف الہیہ، اللہ تعالیٰ کا عرفان، اس کی پہچان، عرفان الہی۔ جو آدمی عارف باللہ ہو جاتا ہے، معرفت خداوندی حاصل کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ باقیات الصالحات آمد کریم، رستہ الصد آفت و اختار و بین۔ باقیات الصالحات، باقیات کہتے ہیں جو آدمی جو چیز چھوڑ دیتا ہے، وہ باقیات، جیسے مرے ہوئے آدمی کی باقیات ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، ممیز وغیرہ، یہ سب باقیات میں آتی ہیں، یا کچھ اور چیزیں ایکسٹرنل جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی اولاد وغیرہ بھی اس کے باقیات میں داخل ہوتی ہے۔ ایک آدمی مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی چیز چھوڑ جائے، وہ ہے باقیات۔ اور باقیات الصالحات وہ نیکیاں جو انسان چھوڑ جاتا ہے، وہی نوبل ہوتی ہیں۔ نوبل آدمی کی پونجی وہی ہوتی ہے، اور اسی سے آدمی نوبل ون بنتا ہے۔ رستہ الصد آفت و اختار و بین، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سینکڑوں قسم کے آفتوں اور اختار اور بین سب سے نجات دلا دیتی ہے، رستگاری حاصل ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، اس کو بچ جاتا ہے وہ تینوں چیزوں سے۔ آفت تو آپ جانتے ہیں آفت کیا ہوتا ہے، بین آفت، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اختار خطر کی جمع ہے، پرلز، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بین کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، فیئر۔ تو یہ پرلز، بینز اور فیئرز تینوں سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ گر ہزار آنند یککس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست۔ اب دیکھیں، یہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں، نوبل ونس ہوتے ہیں، ان کی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، جو بھی آپ ان کو کہیں، وہ بظاہر الگ الگ ہوتے ہیں، یہ الگ، وہ الگ، یہ بزرگ الگ، وہ ولی الگ، وہ الگ، لیکن ان کی اصلیت میں آپ غور کرو، یہ الگ ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے۔ اگر وہ ہزار بھی ہیں تو ایک سے زیادہ نہیں ہے۔
ولی. اب جتنے ولی ہیں سب کے اوپر وہ لفظ آگے بیٹھ گیا، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، ان کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ بھی ایک ہے. تو جیسے حضرت سید محمد عمر حسینی قادری خلیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اولیاء ایک ہیں، ان میں نہیں میرا تیرا. ان کے اندر میرا تیرا ہوتا ہی نہیں، وہ تو ایک ہی ہیں. تو یہاں پر آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں، اگر وہ 1000 بھی ہیں تو ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو تعداد ہے نا، تعداد انسان سوچتا ہے، اس کو تعداد سجائی دیتی ہے 1 2 4 5 6، انہوں ادھر انہوں ادھر، یہ ایسے وہ ویسے. یہ جو ہے یہ خالی خیالات ہیں، خیالات کی طرح کی باتیں ہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہے. یہ خیالات ہوتے ہیں انسان کو جو الگ الگ کرتے ہیں، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہے، سب نے وہ عارف باللہ کا مقام حاصل کیا ہے. تو جب عارف باللہ کا مقام حاصل کر لیا اور اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیا، دنیا کے علائق سے، یہاں کی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو جو منزل انہوں نے پائی سب کو وہی منزل ملی، سب کا وہی گول تھا، سب نے وہی لیا. تو جدائی کہاں سے رہی؟ عاقل و معقول را حلقست و نائے، غالب و مغلوب را اخلصت رائے. ہر کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں کا بھی ایک حلق ہوتا ہے اور گلا ہوتا ہے. جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ بھی ایک دن ایک مرحلے پہ کھانے والی تھی. ایک جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ایک مرحلے پہ وہ بھی کھانے والی تھی. جیسے گیہوں کی مثال ہے، ایک وقت کے بعد وہ لوگوں کی غذا بنی، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ اس کی اپنی کچھ غذا تھی، اسی سے تو اس کی پرورش ہوئی. اگر وہ ریکوائرڈ نیوٹرینٹس اگر اس کو نہ ملے ہوتے، گیہوں کا پودا یا جھاڑ پنپ سکتا تھا؟ تو وہ ایک وقت میں عاقل تھی، بعد میں وہ معقول ہو گئی، لیکن اس کا بھی اپنا حلق تھا. تو چاہے وہ کھائے جانے والی ہو چاہے وہ کھانے والی ہو، دونوں کا اپنا گلا اور اپنا حلق ہوتا ہے، اور وہ اپنے حلق اس گلے سے ہی اپنی غذا اندر اتارتا ہے. لیکن جو غالب اور مغلوب ہے، یعنی جو عاقل اور معقول کے درجے سے نکل کر غالب اور مغلوب کے درجے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سہارے میں آ کر وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور دنیا کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے مغلوب ہے، دنیا کے سامنے غالب ہے. تو یہ جو بندہ ہوتا ہے جو غالب و مغلوب والا ہوتا ہے، وکٹر اینڈ وینکوشڈ والا ہوتا ہے، کانکرر اینڈ کانکرڈ والا ہوتا ہے، وہ بندہ، اس کی جو غذا ہے، اس کا جو حلق ہے، اس کا جو گلا ہے، وہ یہ ظاہری حلق اور ظاہری گلا نہیں ہے، بلکہ وہ عقل اور رائے والا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینٹل پرسیپشن والا ہوتا ہے. حلق بخشی دو عصائے عدل را، خرد اون چندہ عصاؤ حبل را. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جاندار چیزوں کو ہی نہیں، بے جان چیزوں کو بھی حلق دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ نے زمین پر مارا وہ سانپ بن گیا اور اس نے دوسرے سانپوں کو اور رسیوں کو نگل لیا، وہ کھا گیا. تو حلق تھا اس لیے تو کھایا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو بھی، عصا کو بھی حلق بخشا تھا، اس لیے تو وہ نگل گئی. بہت سی رسیوں اور بہت سی لاٹھیوں کو ایک لاٹھی نے نگل لیا. وندرو افزو نشد زاں جملہ عقل، زاں کے حیوانی نبودش عقل و شکل. اب یہ سب رسیوں کو، یہ سب لاٹھیوں کو جو جادوگروں نے ماری تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کی شکل اختیار کر کے ان سب کو کھا گیا. اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ لکڑی بن گیا. تو پہلے جو لکڑی تھا اس کا ویٹ بھی اتنا ہی تھا، بعد میں جب اتنے ہزاروں سانپوں کو وہ کھا گیا، اس کے بعد بھی جب پکڑے تو اس کا ویٹ اتنا ہی تھا، اس کے وزن میں اضافہ نہیں ہوا. تو اب آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظاہری کھانا ہوتا ہے اس سے انسان کا وزن بڑھتا ہے، بلک بڑھتا ہے، اس کی جسم میں فربہی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جو روحانی معنوی کھانا ہوتا ہے، معنوی حلق سے معنوی کھانا ہوتا ہے، وہ کھانے کے بعد بھی وہ جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. ذا کے حیوانی نبودش عقل و شکل، کیونکہ اس کا کھانا اور اس کی کھانے کی صورت جو ہے حیوانی نہیں تھی. یہ حیوانی چیز ہے جو کھانے کے بعد وہ کھانے کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ہضم ہونا، ہضم ہونے کے بعد جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ ویسٹ پروڈکٹ نکل جانا، باقی کا جسم میں خون بننا یا گوشت بننا یا چربی بننا، یہ جو مرحلے ہیں کھانے کے بعد کے،
یہ مرحلے حیوانی غذا میں ہوتے ہیں، روحانی غذا میں نہیں ہوتے۔ روحانی غذا تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھاتا ہی چلا جاتا ہے، کھاتا ہی چلا جاتا ہے، صرف فائدے اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں اس کے، لیکن اس کا بلک نہیں بڑھتا، اس کا ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ پہلے بھی وہی ویٹ کا تھا، بعد میں بھی وہی ویٹ کا تھا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ مر یخیرا چون عصا حلق داد تا بخورد او ہر خیال راکزاد۔ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کی طرح یقین کو بھی حلق دیا ہے۔ جو انسان کا جو مقام ہے ایمان، اس کے بعد یقین، یقین کا بھی ایک حلق ہوتا ہے، اور اسی حلق سے وہ غذا لیتا جاتا ہے اور اس کی یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک غذا حلق رکھتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، جب یہ یقین کو غذا ملتی ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو خیالات فاسدہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ایمان اور یقین جب مضبوط ہو جائے تو خیالات فاسدہ کو وہ نگل لیتا ہے، اس کو فنا کر دیتا ہے۔ جو لوگ کمزور یقین کا شکار ہوتے ہیں یا شک کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر وسوسے اور خیالات کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کامل یقین والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں، ان کے اندر بھی فاسد خیالات آتے ہیں، لیکن ان کا جو اندر کا جو حلق ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اور وہ سارے خیالات اور سارے خیالات فاسدہ کو نگل کر ختم کر دیتا ہے۔ اپنا اثر نہیں چھوڑتے وہ لوگ، ہر خیال کو وہ نگل لیتے۔ پس معنی را چو آیاں حلق ہاست رازق حلق معانی ہم خداست۔ تو جس طرح سے خارجی ایکسٹرنل موجودات ہیں، اس کی طرح جو معنی ہیں اس کے بھی اپنے حلق ہوتے ہیں، اس کے بھی اپنے تھراٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی اپنے تھراٹس ہوتے ہیں۔ The spiritual and intelligible things like the concrete things have throats۔ اور یہ معنی کو، spiritual intelligible things کو حلق دینے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ پس زماہی تا بمہ از خلق نیست کہ بجذب مایا اورا حلق نیست۔ مچھلی سے لے کر چاند تک، مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے اور چاند آسمان کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ مچھلی سے لے کے چاند تک کہہ رہے ہیں، مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلق نہ دیا کہ بجذب مایا اورا حلق نیست ان ریسپیکٹ آف اٹس ڈرائنگ سبسٹینس۔ ہر کسی کو حلق دیا گیا ہے۔ حلق نفس از وسوسہ خالی شود مہمان وحی اجلالی شود۔ اگر انسان کے نفس کا حلق وسوسوں سے خالی ہو جائے، انسان کے نفس کے اندر جو حلق ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ داخل ہوتا رہتا ہے، مسلسل اندر اس حلق میں کچھ نہ کچھ داخل ہوتا رہتا ہے۔ حلق نفس از وسوسہ خالی شود مہمان وحی اجلالی شود۔ انسان کا جو نفس کا جو حلق ہے، ہر انسان کے اندر بھی ایک حلق ہوتا ہے جس کے اندر مسلسل چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں خیالات کی شکل میں۔ اب خیالات دو قسم کے ہیں نا، ایک وسوسہ ہے، ایک الہام ہے۔ اگر وسوسے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں تو الہام کو آنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، ٹریفک جام رہتی ہے، وسوسے ہی آتے رہیں گے، وسوسے ہی آتے رہیں گے۔ اب وسوسے ہٹیں گے تو پھر الہام آئے گا نا۔ اس قدر زیادہ وسوسے آتے رہیں گے کہ الہام کو آنے کو جگہ نہیں رہے گی، یا اگر کم مقدار میں وسوسے آ رہے ہیں تو پھر جتنی گنجائش ہوگی اتنے ہی الہامات آئیں گے۔ اب انسان کے لیے پریشانی ہو جائے گی اس کو پہچاننے کے لیے کہ وسوسہ کیا ہے، الہام کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نفس کا حلق اگر وسوسے سے مکمل طور پر خالی ہو جائے، وسوسوں کو نگل لے یا وسوسوں کو پوری طریقے سے ختم کر دے، مہمان وحی اجلالی شود، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وحی کا مہمان بن جاتا ہے۔ وحی سے مراد یہاں پر الہام۔ ہمارے پاس وحی اور الہام ایک ہی معنی میں ہے، لیکن ہم فرق کرنے کے لیے وحی نبی کو اترنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو غیر نبی ہوتا ہے اس کے لیے الہام کہا جاتا ہے۔ تو اگر وسوسے بند ہو جائیں تو الہام شروع ہو جائیں گے۔ حلق جاں کس فکرتن خالی شود وانگ ہاں روزیش اجلالی شود۔ اور روح کا جو حلق ہے وہ اسی وقت ایکٹیو ہوتا ہے، اسی وقت اس کے اندر غذا جانا لگتی ہے جو جسم کے فکر سے خالی ہو جائے۔ یعنی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ گیہوں ہے، وہ ایک وقت میں غذا لینے والی چیز تھی، بعد میں وہ غذا بن گئی۔ پھل پھول ہے، ایک وقت پہ وہ زمین سے غذا لے رہے تھے، بعد میں وہ جانوروں کی غذا بن گئی۔
پھر جانور جب تک چر رہے تھے، جب تک وہ غذا لے رہے تھے، پھر انسان نے اس کو کاٹ کر کھایا تو انسان کی غذا بن گئے. پھر انسان جب تک کھا رہا ہے وہ آکل تھا، لیکن جب وہ مر جائے گا، زمین میں دفن ہو جائے گا تو زمین کی غذا بن جائے گا. تو ویسے یہاں پر بھی ہے، روح کا بھی ایک حلق ہوتا ہے، لیکن وہ جسم کے حلق سے نکل جانے کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی روزی خدائی روزی ہوتی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے تھے، تو آپ کا دیکھا دیکھی بعض صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، ایک کے پیچھے ایک روزہ، ایک کے پیچھے ایک روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فریش رہتے تھے، جیسے کہ کچھ روزے کا اثر ہی نہ ہو، ظاہری طور پر نارمل زندگی گزار رہے تھے. لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا دیکھی روزہ رہنا شروع کر دیا تو کمزوری آ گئی، بیمار پڑنے لگ گئے. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلسل روزوں کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہو رہے ہیں. تو کس نے کہا تم کو مسلسل روزے رکھنے کے لیے؟ تو یا رسول اللہ آپ رہتے ہیں تو آپ کا دیکھا دیکھی ہم بھی رہنا شروع کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میں رہ سکتا ہوں، تم نہیں رہ سکتے. تو آپ نے منع فرما دیا روزانہ روزے رہنے کو. سوائے رمضان کے 30 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھے جا سکتے. زیادہ سے زیادہ آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رہیں. تو یہ جو مقام حاصل ہوتا ہے، اس مقام کے حاصل ہونے کے بعد جب روحانی غذا اس کو ملنے لگتی ہے تو پھر وہ اللہ کی جانب سے خصوصی اس کو وہ غذا ملتی ہے، اور وہ غذا ایسی ہے جس سے اس کے بلک میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ دبلا پتلا ہی رہتا ہے لیکن فریش رہتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کھانا کھانے کی. بھوک کو بھوکا کر دینا اور پیاس کو پیاسا کر دینا کہتے ہیں. حلق عقل و دل چوشت خالی سے فکر، یافت او بے ہضم میدا رزق بکر. عقل اور دل کا جو حلق، انسان کی عقل کا اور اس کے دل کا جو حلق ہے وہ فکر سے خالی ہو جاتا ہے. Not concerned with physical comforts or the acquisition of wealth or material possessions. ان تمام چیزوں سے جب نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فکر سے خالی ہو جانا. کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی، جو چل رہا ہے چلنے دو، اچھا ہو رہا ہے ہونے دو، بظاہر برا ہو رہا ہے ہونے دو. ان کو کوئی پریشانی، کوئی فکر ہے نہیں. حالانکہ ہر انسان دنیا میں کچھ کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف میں، پریشانی میں رہتا ہے، لیکن وہ ہر تکلیف پریشانی کو مسکرا کر جھیلتے ہیں، فکر ہی نہیں کرتے، فکر سے خالی رہتے ہیں. لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا ہمیشہ فریش رہتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی فکر نہیں ہے کیا؟ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ ان کو ہے نہیں ہے، لیکن وہ لیتے نہیں ہیں، فکر سے خالی ہو جاتے ہیں. یافت او بے ہضم میدا رزق بکر. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے معدے کے ہضم کے بغیر، معدے کو ہضم کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، وہ جو رزق کھاتے ہیں، اور تازہ سے تازہ رزق ان کو ملتا جاتا ہے. اور یہ کون سا رزق ہے؟ وہی رزق ہے معارف الہیہ کا. اللہ تعالیٰ کی معرفت جیسے جیسے بندے کو حاصل ہوتی جاتی ہے، رضا کی طرف سے اس کی توجہ ختم ہوتی جاتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی. شرط تبدیل مزاج آمد بداں، کز مزاج بد بود مرگ بداں. لیکن شرط ہے کیا؟ اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. جس انداز کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس انداز کی زندگی گزارتے ہوئے یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جو برا مزاج جو اندر ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا. کز مزاج بد بود مرگ بداں. اس لیے کہ جتنے برے لوگ ہوتے ہیں ان کی موت، ان کی بربادی برے مزاج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو پہلے اپنے مزاج کو بدل ڈالو، باقی ہر چیز صحیح ہو جائے گی. پھر اس کے چوں مزاج آدمی گل خار شد، زرد و بدرنگ و سخیم و خار شد. جب آدمی کا مزاج مٹی کھانے والا ہو جائے، اب یہ ساری چیزیں مٹی ہیں، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھائیں آپ دنیا میں کھانے کی چیز، وہ سب مٹی ہے، سب مٹی سے ہی آئے ہیں. آپ اس کی حقیقت کا جائزہ لیجیے. آپ جو بھی کھا رہے ہیں دنیا میں، اگر آپ اس کی حقیقت کا جائزہ لیجیے کہ وہ آئی کہاں سے، مٹی سے ہی ملے گا آپ کو. اس کا اینڈ آگے مٹی پہ جا کے ختم ہوگا. آپ چاول کھائیے وہ بھی مٹی ہے، آپ روٹی کھائیے وہ بھی مٹی ہے، آپ سالن کھائیے، ترکاری کھائیے، سب مٹی ہے، سب مٹی، سب مٹی سے ہی آئے. دودھ
پیجیے آپ، وہ بھی مٹی ہے، کیونکہ دودھ جو ہے جانور کے اندر سے آیا ہے، جانور کا دودھ جانور کے خون سے بنا ہے، جانور کا خون جانور کے چارے سے بنا ہے، جانور کا چارہ مٹی سے آیا ہے، کدھر سے بھی آپ جائیے اینڈ آئے گا مٹی پہ۔ تو دنیا کی ہر کھائی جانے والی چیز مٹی ہے۔ تو جب آدمی کا مزاج ہی مٹی کھانے والا بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ زرد بدرنگ و سقیم و خار شد، وہ زرد ہو جائے گا، بدرنگ ہو جائے گا، سقیم ہو جائے گا اور خار ہو جائے گا۔ زرد کہتے ہیں پیل، پیل یلو، پیل ہو جائے گا، ہی گروز پیل اینڈ ill complexioned، بدرنگ ill complexioned، سقیم سکلی بیمار، خار miserable، یہ رزلٹ آئے گا اس کا۔ آپ خالی مٹی اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی رزلٹ ہونے والا ہے۔ He will grow pale, ill complexioned, sickly and miserable۔ چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی وہاں رخش چون شمع تافت۔ اور جب اس کا مزاج بدل جاتا ہے، ضرورت کے تحت جتنا کھانا ہے وہ اتنا ہی کھاتا ہے، وہ بھی صرف جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، کھانے کی طرف سے اس کی دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کے مزاج کو اس نے بدل لیا ہوتا ہے، تو وہ جو اندر چھپی ہوئی برائی ہے نا اس کی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا چہرہ شمع کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ دعوی کو طفل شیر آموز را، تاب نعمت خوش کنت پدفوز را۔ لیکن ایک دایا چاہیے، وہ دایا کہاں ہے؟ بچے کو پرورش کرنے والی دایا چاہیے، دایا نہیں ہے، اس لیے بچہ جو ملا کھا رہا ہے، اچھی چیز بری چیز کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، بس پیٹ بھرنا معلوم ہے، حلق کھول رہا ہے اور ڈالتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی دایا نہیں ہے پلانے والی۔ اور جب دایا مل جائے گی تو پھر وہ ایسی چیز اس کو پلائے گی جو نعمت والی ہوگی اور اسی سے اس کا حلق تر ہوگا۔ پدفوس، پدفوس کہتے ہیں منہ کے اندر کا جو حصہ، دہن، حلق کا جو اندر کا حصہ جہاں سے غذا اندر اترتی ہے، منہ کا اندرونی حصہ، اس کو تر کرے گی دایا، اچھی چیز کھلا کر، نعمتوں والی چیز کھلا کر۔ دایا کو شیر خارا طفل را، تاز نعمت ہاکوند اورا غذا۔ یہ بھی وہی مفہوم کا شعر ہے، دونوں ایک ہی مفہوم کے شعر ہیں۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے مثنوی میں ایسا ہو جاتا ہے، تو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر دو انداز میں مولانا روم نے لکھ دیا ہو، اور کبھی سلیکشن شاعر کیا کرتا ہے، کبھی دو قسم کے اشعار ایک ہی مفہوم کے لکھ دیتا ہے، اور جو اچھا ہے اس کو رکھ دیتا ہے، جو اچھا نہیں ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کئی جگہ آپ دیکھیں گے مولانا روم نے ایسے کیا ہے، ایک ہی مفہوم کے دو شعر لکھے اور دونوں میں سے کسی ایک کو حذف نہیں کیا، دونوں کو ویسے رکھ دیا۔ تو اب سننے والے کے اوپر ہے، وہ کون سا لینا ہے لے لے، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے، بہرحال دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، یہ وہی شعر ہے۔ تو اس لیے چونکہ میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ گرب بندد راہ یک پستاں برو، بر کشاید راہ صد بستاں برو۔ اگر پلانے والی دایا، اب اس کے ذمہ ہے نا بچے کو، شیرخوار بچے کو دودھ پلانا، اس کا پیٹ بھرنا دایا کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنا ایک پستان ٹیٹ دودھ پلاتے پلاتے بند کر دے، اس کو نہ دے۔ اب یہ دو فارسی الفاظ کا بڑا خوبصورت استعمال آپ نے کیا، ایک تو پستان ہے، ایک تو بستان ہے۔ پستان کہتے ہیں ٹیٹ کو، اور بستان کہتے ہیں گارڈن کو۔ اگر ایک پستان پلانے والا یا پلانے والی دایا اس کے لیے بند کر دے تو سینکڑوں باغوں کا راستہ کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اگر ایک جگہ رکاوٹ پیدا کر دے تو 100 راستے کھول دیتا ہے۔ زاں کے پستاں شد حجاب آضعیف، از ہزاراں نعمت و خان و رغیف۔ اگر وہ پستان اس شیرخوار کے لیے پردہ بن جاتا ہے، اس پستان کا دودھ اس بچے کے لیے پردہ بن جاتا ہے، تو وہ دودھ پلانا بند کر دیتی ہے۔ دیکھیے جب تک بچہ دودھ پیتا ہی رہے گا وہ روٹی کہاں سے کھائے گا، اور دیگر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کہاں سے کھائے گا، وہ تو دودھ ہی پیتا رہے گا۔ تو اس کے دودھ کو چھڑانا پڑتا ہے ایک وقت کے بعد۔ باضابطہ جن بچوں کو ماں کا دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا جو مزہ ان کو لگ جاتا ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو ایک وقت کے بعد زبردستی چھڑانا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک وہ چھڑائیں گے نہیں دوسری غذا کہاں سے جائے گی ان کے پیٹ میں۔
تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے کہ پرانی نعمتیں اس سے پاس سے چھین لیتا ہے. آگے بڑھ, اب یہ کب تک کھاتا رہے گا؟ تو بڑا ہو رہا ہے, آگے جا. چھوٹی چیزوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو محروم کر دیا. اللہ نے محروم نہیں کیا, ترقی کا راستہ بتایا. ذا کے پستاں شد حجاب آ ضعیف, اس ضعیف کے لیے اگر پستان کا ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو ہزاروں نعمتوں کے اور کھانوں کے اور روٹیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جیسا ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں نا, ایک در بند ہوا تو کیا ہزار در کھلتے ہیں. یہ وہی بات آپ بتا رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نے جو ضعیف کا لفظ استعمال کیا اس معصوم بچے کے لیے, ہمارے پاس ضعیف بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. حالانکہ ضعیف کا مطلب بوڑھا نہیں ہے, ضعیف کہتے ہیں کمزور کو. عربی زبان میں کمزور کے لیے ضعیف کہتے ہیں. یہاں پر آپ ضعیف فیبل کے میننگ میں آپ نے لیا ہے. وہ بچہ چونکہ فیبل ہوتا ہے اس لیے اس کو آپ نے ضعیف استعمال کیا. پس حیات ماس موقوف فتام, اندک اندک جہد کن تمل کلام. یاد رکھو ہماری آگے کی زندگی پیچھے کی زندگی چھوڑنے پر ٹکی ہوئی ہے. ہماری زندگی دودھ چھڑانے پر موقوف ہے. جب تک تم دودھ پیتے رہو گے تب تک وہ غذائیں تم کو حاصل نہیں ہوں گی. روحانیت کی دنیا میں ترقی کرنا ہے تو اس دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنا ہوگا. جب تک تم یہ نعمتیں حاصل کرنے کی فراق میں رہو گے اس میدان میں تم جا ہی نہیں سکتے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اندک اندک جہد کو, آہستہ آہستہ کوشش کرو, سٹرگل کرو, سلولی سلولی, تب ہوگا. تمل کلام, بات ختم ہوئی. جو بات بتائی جا رہی تھی وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئی. تم کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے, کرتے رہنا ہے کوشش. چون جنی بود آدمی خوب غذا, اس نجس پاکی بلد مومن قضا. جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا, اب دیکھیے بڑی خوبصورت مثال آپ یہاں دے رہے ہیں. جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی خوراک کیا تھی, کیا کھاتا پیتا تھا ماں کے پیٹ کے اندر؟ خون, ناپاک خون اس کی غذا تھی. جو خون ناپاک ہوتا نا اسی سے اس کی پرورش ہوئی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مومن بھی اسی طرح پاکیزگی حاصل کرتا ہے, نجاست سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے. مومن ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب اس نجاست سے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اندر جب تک رہیں گے وہی ناپاکی ملتے رہے گی پینے کے لیے. باہر آؤ, صاف شفاف پاک دودھ ملے گا. جب تک اندر تھے وہ ناپاک خون غذا بن رہی تھی. جب باہر آ گئے تو اب اسی خون سے دودھ بنتا ہے اور وہ دودھ پاک شکل میں تمہارے پاس آتا ہے. چون جنی بود آدمی خونخوار بود, بود اورا بود از خون تار و پود. جب انسان ماں کے پیٹ میں خون کھانے والا تھا, خون پینے والا تھا, اور اس کا جو تانا بانا ہے, اس کی جو پرورش ہے, اس کی جو ایک ایک چیز بنی ہے, آنکھ ناک کان, وہ سب اس کی اصل خون ہی تھی. خون سے بنا تھا نا. جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ہر چیز اسی خون سے بنی. اس فتا میں خون غذائے شیر شد, وس فتا میں شیر لقمہ گیر شد. خون چھڑانے سے اس کی خوراک دودھ بنی. اگر خون نہ چھڑایا گیا ہوتا تو دودھ اس کی غذا نہیں بنتی تھی. اور پھر اسی طرح دودھ چھڑانے کے بعد غذا لقمہ بنے گی. بادام کھانا ہے, آم کا رس پینا ہے, اور اچھی اچھی چیزیں دنیا کی اور کھانا ہے تو دودھ چھوڑنا ہوگا. خون چھوٹے گا تو دودھ ملے گا, دودھ چھوٹے گا تو یہ چیزیں کھانے کو ملیں گی. وہ چالو رکھتے ہوئے یہ نہیں مل سکتا. بس فتا میں لقمہ لقمان شود. اب آپ آگے کی بات کہتے ہیں کہ اگر لقمہ چھوڑو گے تو لقمان بنو گے. یہی سلسلہ چلتے آ رہا ہے نا. ایک چیز چھوڑیں گے دوسری مل رہی ہے, دوسری چھوڑیں گے تو تیسری مل رہی ہے, تیسری چھوڑیں گے تو چوتھی ملے گی. اب یہ لقمہ اور لقمان کو بڑا خوبصورت بٹھایا آپ نے. لقمہ چھڑانے سے وہ لقمان بن جائے گا اور ایک چھپے ہوئے گول کو حاصل کرنے والا بن جائے گا. جب تک یہ پرانی چیز چھوڑیں گے نہیں نئی چیز ملے گی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو بدلو. یہ پرانی چیزیں جو تم کو برباد کرنے والی ہیں, ابتدائی دور تھا, ضرورت تھی
کھا لیا، اب ترقی کر رہے ہیں، اب چھوڑ دینا چاہیے پیچھے کی چیز. جب تک خون کے بغیر چارہ نہیں تھا، دودھ نہیں پی سکتے تھے، جب خون سے غذا بنی، لیکن جب دودھ پینے کے قابل ہو گئے، خون چھوڑ تو خود چھوڑ گیا. اور جب پھر کھانا کھانے کے قابل ہو گئے، دودھ چھوڑ گیا. اسی طریقے سے دودھ بھی چھوڑ دو، پھر روحانیت کے میدان میں وہ غذا کھانے کے قابل بن جاؤ گے. چھوڑ دو سے مراد یہ کہ خواہشیں چھوڑ دو، ضرورت سے زیادہ کھانا چھوڑ دو. اس لیے آپ نے اندک اندک کہا، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کرو. اگر ایک پوشیدہ مطلوب کو حاصل کرنا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، آپ کا جو گول ہے چھپا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس طرف سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. اس کی طرف سے ایکسیزیشن آف ویلتھ کی فکر نہیں کرنی ہوگی، میٹیریل پوزیشن کی طرف نہیں جانا ہوگا، فزیکل کمفرٹس کی فکر نہیں کرنی ہوگی، تب جا کے وہ آپ کو ملے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لوگ اس چھپی ہوئی حقیقت، جو چھپا ہوا مطلوب ہے، اس کی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور سمجھنا چاہتے نہیں، اور اس کو سمجھنا آتا نہیں. آدمی روحانیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ آدمی جب تک اس دنیا میں ہے، اگر اس دنیا کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھول کر بیان کر دی جائے تو نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی آپ مثال سے سمجھائیں گے، لیکن وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم